فیصلہ دیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بالکل ناجائز ریاست ہے. اقوام متحدہ کی قراردادیں آ چکی ہیں اور اس کے باوجود وہ روز باری کر رہا ہے شہروں پر، ہسپتالوں پر، اسکولوں پر، بچوں پر، عورتوں پر ظلم و ستم کا ایک پہاڑ اس نے توڑ دیا. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے ہم کیا، مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک اسلامی ممالک کی ایک زنجیر ہے، ایک دوسرے سے ملی ہوئی، کڑے سے کڑا ملا ہوا، مراکش سے انڈونیشیا تک. اور سب یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان عورتوں کو، بچوں کو، نوزائیدہ بچوں کو، ہسپتالوں کو، اسکولوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن کوئی اس کے اوپر کوئی عملی اقدام کرنے کو تیار نہیں. زبانی طور پر بھی مذمت کرنا، یہ بھی زبان کو توفیق نہیں ہو رہی کہ کم از کم مذمت ہی کر دے انسان. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب غلام ہیں. یہ مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک پورا قطع زمین جو بیچوں بیچ واقع ہے دنیا کے، جس کے پاس شاہراہیں ہیں. اگر آپ غور کریں تو اس وقت پوری دنیا میں جو مسلمان ہے بحیثیت کمیونٹی، مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی اتنا دولت مند اور اتنا باوسیلہ نہیں رہا جتنا آج ہے. تیل ان کے پاس ہے، گیس ان کے پاس ہے، دنیا کی دولت ان کے پاس ہے، اور دنیا کی عظیم کے پاس ہے، سویز ان کے پاس ہے، باسفورس ان کے پاس ہے، خلیج عدن باب المندب ان کے پاس ہے، جبل الطارق ان کے پاس ہے، اپنا ہرمز ان کے پاس ہے. ساری اہم شاہراہیں جو دنیا کی ہیں، جو ناکے ہیں جن کے ذریعے دنیا کا ناطقہ بند کیا جا سکتا ہے، اس کے کوئی مدد کرنا تو درکنار، وہ ایسا ہو گیا جیسے کہ یہ کوئی گناہ کیا جا رہا ہے، کوئی جرم کیا جا رہا ہے. مسلم ملکوں میں ان لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے جو فلسطین کی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں. آپ سب حضرات، باقی میں کیا اس کی تفصیل میں جاؤں. یہ کیوں ہو رہا ہے کہ ہم غلام بن گئے ہیں، مغرب کے غلام بن گئے ہیں، اس مغرب کے جس نے ہمیں دھوکہ دے کر تقسیم کیا ہے. یہ خلافت عثمانیہ جو کسی وقت قائم تھی، اس میں اپنی ضرور کچھ نہ کچھ کمزوریاں بھی تھیں، لیکن اس نے، برطانیہ نے، یہ تاریخ اگر آپ پڑھیں تو برطانیہ نے عرب علماء کو یہ بہکایا کہ بھئی یہ ترک لوگوں نے اپنی خلافت قائم کر رکھی ہے، اسلام کے ٹھیکیدار تو آپ ہیں عرب لوگ، لہذا خلافت آپ کی کرنی چاہیے. تو بڑے بڑے علماء، مفتی عبدہ، جمال الدین افغانی اور پتہ نہیں بڑے بڑے جو وہ اس دھوکے میں آ گئے. انہوں نے کہا آپ ایک مرتبہ ان سے علیحدہ ہوں، ہم آپ کو پوری خلافت قائم کر کے دیں گے، عربی خلافت. وہ وعدہ کیا. وعدہ کرنے کے بعد اس برطانیہ نے جب جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم، تو اس میں برطانیہ غالب آ گیا. تو سارے وعدوں سے پھر کر ہر ایک کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا. یہ اردن ہے، یہ لبنان ہے، یہ سوریہ ہے، یہ مصر ہے، یہ عراق ہے، اور بانٹ کر ان کو اپنا زیر دست بنا لیا. سب غلام ہیں اور یہ خلیج کی ریاستیں آپ دیکھ لیجیے، ساری دولت ان کے پاس ہے، لیکن چونکہ امریکی اڈے وہاں پر قائم ہیں، لہذا وہ چھو نہیں کر سکتے. وہاں پر اگر کوئی شخص نام لے فلسطین کی آزادی کا، اس کی جگہ جیل ہوتی ہے. یہ صورتحال ہو رہی ہے. تو اس صورتحال پر بھی دیکھیں، زمانہ ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا، اور وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا. پھر اگر اسرائیل کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو مگن ہیں اپنی عیاشیوں کے اندر، یہ قائم نہیں رہیں گی، ان کو پانی پھر جائے گا. لہذا یہ ایک تاریخی لمحہ ہے. اس تاریخی لمحے میں ضرورت ہے کہ مسلمان بیدار ہو. حکومتوں کو چھوڑ دیجیے، جو کام حکومتوں کے، میں پہلے ہی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ حکومتوں کے گلے میں تو غلامی کے پھندے پڑے ہوئے ہیں، لیکن
ہم آج مسلمان کی حیثیت سے، عام مسلمان کی حیثیت سے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے بارے میں بھی کچھ سوچیں. اور میں جو عرض کر رہا ہوں کہ ایک آپ کی ہر شعبہ زندگی کے لوگوں کو اپنے اپنے شعبہ زندگی کے اندر اس کاز کے لیے کیا کر سکتے ہیں اس کا ایک پروگرام بنا دیں. تو آپ کی ایک کمیٹی یا آپ کا ایک گروپ یا آپ کا ایک نمائندہ تنظیم ایسی ہو جو اس موضوع پر غور کرے. مثلا یہ تاجر برادری دوسرے ملکوں میں جا کر وفود بھیجے، اپنی حکومت کے پاس وفود بھیجے، ان سے بات کرے اور فلسطین کے مظلوموں کے لیے امداد کے لیے کوئی منظم ایسا انتظام کرے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امداد بہت پہنچ رہی ہے لیکن وہ پہنچنے دی نہیں جا رہی، اور اس کے باوجود وہ روز خودداری کر رہا ہے شہروں پر، ہسپتالوں پر، اسکولوں پر، بچوں پر، عورتوں پر ظلم و ستم کا ایک پہاڑ اسے توڑے ہوئے. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے ہم کیا، مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک اسلامی ممالک کی ایک زنجیر ہے، اور سب یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان عورتوں کو، بچوں کو، نوزائیدہ بچوں کو ہسپتالوں کو، اسکولوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن کوئی اس کے اوپر کوئی عملی اقدام کرنے کو تیار نہیں. زبانی طور پر بھی مذمت کرنا، یہ بھی زبان کو توفیق نہیں ہو رہی کہ کم از کم مذمت ہی کر دے انسان. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب غلام ہیں. یہ مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک پورا قطع زمین جو بیچوں بیچ واقع ہے دنیا کے، جس کے پاس شاہراہیں ہیں. اگر آپ غور کریں تو اس وقت پوری دنیا میں جو مسلمان ہے بحیثیت کمیونٹی، مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی اتنا دولت مند اور اتنا باوسیلہ نہیں رہا جتنا آج. تیل ان کے پاس ہے، گیس ان کے پاس ہے، دنیا کی دولت ان کے پاس ہے، اور دنیا کی عظیم کے پاس ہے، سویز ان کے پاس ہے، باسفورس ان کے پاس ہے، خلیج عدن باب المندب ان کے پاس ہے، جبل الطارق ان کے پاس ہے، آبرہ ہرمز ان کے پاس ہے. ساری اہم شاہراہیں جو دنیا کی ہیں، جو ناکے ہیں جن کے ذریعے دنیا کا ناطقہ بند کیا جا سکتا ہے، وہ ان کے پاس ہے. لیکن غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. غلامی کیا کہ چونکہ اسرائیل کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے، لہذا اس کے خلاف کوئی جملہ بولنا بھی قیامت ہو گیا ہے. اس کے کوئی مدد کرنا تو درکنار، وہ ایسا ہو گیا جیسے کہ یہ کوئی گناہ کیا جا رہا ہے، کوئی جرم کیا جا رہا ہے. مسلم ملکوں میں ان لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے جو فلسطین کی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں. آپ سب حضرات، باقی میں کیا اس کی تفصیل میں جاؤں. یہ کیوں ہو رہا ہے کہ ہم غلام بن گئے ہیں، مغرب کے غلام بن گئے ہیں. اس مغرب کے جس نے ہمیں دھوکہ دے کر تقسیم کیا ہے. یہ خلافت عثمانیہ جو کسی وقت قائم تھی، اس میں اپنی ضرور کچھ نہ کچھ کمزوریاں بھی تھیں، لیکن اس نے برطانیہ نے، اس تاریخ اگر آپ پڑھیں تو برطانیہ نے وہ وعدہ کیا. وعدہ کرنے کے بعد اس برطانیہ نے جب جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم، تو اس میں برطانیہ غالب آ گیا. تو سارے وعدوں سے پھر کر ہر ایک کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا. یہ اردن ہے، یہ لبنان ہے، یہ سوریہ ہے، یہ مصر ہے، یہ عراق ہے، اور بانٹ کر ان کو اپنا زیر دست بنا لیا. سب غلام ہیں یہ. اور یہ خلیج کی ریاستیں آپ دیکھ لیجیے، ساری دولت ان کے پاس ہے، لیکن چونکہ امریکی اڈے وہاں پر قائم ہیں، لہذا وہ چھو نہیں کر سکتے. وہاں پر اگر کوئی شخص نام لے فلسطین کی آزادی کا، اس کی جگہ جیل ہوتی ہے. یہ صورتحال ہو رہی ہے. تو اس صورتحال پر بھی دیکھیں
زمانہ ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا. میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ تاریخی لمحہ ہے فلسطین کے معاملے کا. یہ ایک ایسا تاریخی لمحہ ہے جس کو ناؤ اور نیور جسے کہا جاتا ہے. یہ اس سے اگر فائدہ اٹھا لیا گیا، امت مسلمہ اس سے فائدہ اٹھا لے تو ہمیشہ کے لیے غلامی کا جوا اتار سکتی ہے، ہمیشہ کے لیے غلامی سے کو ختم کر سکتی ہے. اور اگر اس نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا تو اسرائیل کو یاد رکھیے، اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے وہ مدینہ منورہ تک پہنچتا ہے اور وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا. پھر اگر اسرائیل کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو مگن ہیں اپنی عیاشیوں کے اندر، یہ قائم نہیں رہیں گی، ان کو پانی پھر جائے گا. لہذا یہ ایک تاریخی لمحہ ہے. اس تاریخی لمحے میں ضرورت ہے کہ مسلمان بیدار ہو. حکومتوں کو چھوڑ دیجیے، جو کام حکومتوں کے، میں پہلے ہی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ حکومتوں کے گلے میں تو غلامی کے پھندے پڑے ہوئے ہیں. لیکن ہم آج مسلمان کی حیثیت سے، عام مسلمان کی حیثیت سے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم